السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو عبداللہ الصیاد اور عبداللہ الخباز کی کہانی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے اسے سرسری طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اہمیت دیتے ہوئے تعبیرات کو دھیان میں رکھ کر دیکھیں اور سنیں۔ ہو سکے تو مکرر اور بار بار دیکھیں اور سنیں تاکہ اچھی طرح تعبیرات ذہن نشین ہو جائیں۔ صرف سرسری دیکھنے اور سننے سے کما حق فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فن ادب کی کتابوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ تعبیرات کو دھیان میں رکھا جائے کہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کس طرح کی تعبیرات استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ عربی میں مختلف تعبیرات استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ایک تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں لابد من الوقوع ما خبأ لنا القدر۔ اس کو قدر پڑھیں گے، قدر، اس لیے کہ قدرن کا معنی تو مقدار، درجہ، مرتبہ، حیثیت کے ہوتا ہے، اور قدر ان کا معنی تقدیر۔ اور ایک ہوتا ہے قدرن جس کا معنی دیگچی، دیگ یا کوکر یا پکانے کا کوئی برتن۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جو چیز تقدیر نے ہمارے لیے چھپا رکھی ہے وہ واقع ضرور ہوگی۔ یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لابد من الوقوع ما كتب لنا القدر۔ جو کچھ تقدیر نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ واقع ہوگا۔ یا لابد من الوقوع ما كتب لنا، مجہول کا صیغہ استعمال کر کے بھی کہہ سکتے ہیں ما كتب لنا۔ یا اسی طرح لابد من الوقوع ما قدر اللہ لنا، جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لابد من الوقوع ما کان مکتوبا لنا، جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ الغرض صرف اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہ ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہے گا، اس کو ادا کرنے کے لیے اس قسم کی مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ اسی پر آپ دوسری مثالوں کو سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اسے بجائے سرسری دیکھنے کے توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر تعبیرات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں اور سنیں۔ تو آئیے اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ جثۃ الحمار، گدھے کی لاش۔ فخرج عبداللہ الصیاد من بیتہ وہو مستبشر بما قالتہ ابنتہ لہ۔ عبداللہ صیاد اپنے گھر سے اس حال میں نکلا کہ وہ اپنی بیٹی کی کہی ہوئی بات پر خوش تھا۔ ولما وصل الى البحر القى شبکتہ فیہ وصبر علیہا قلیلا ثم جذبها فوجدها ثقیلۃ جدا۔ جب وہ سمندر کی طرف پہنچا اور اپنا جال ڈال کر اور تھوڑی دیر رک کر پھر اس کو کھینچا تو اس کو بہت بھاری پایا اور وزندار محسوس کیا۔ فقال فی نفسہ لا شک ان ایام النحس قد انقضت وجاء وقت الفرج۔
پھر اپنے دل میں کہا کہ بلا شبہ تنگی اور نحوست کے ایام گزر گئے اور کشادگی اور خوشحالی کا وقت آ گیا۔ ثم جذب الشبکۃ بقوۃ حتی اخرجها بعد تعب شدید فوجد جثۃ حمار میت فانقلب فرحه وسروره حزنا وغما۔ پھر اس نے قوت کے ساتھ جال کو کھینچا اور بڑی سخت تھکن کے بعد اس کو نکالا تو ایک مردار گدھے کی لاش اس میں پائی۔ فانقلب فرحه وسروره حزنا وغما، جس کی وجہ سے اس کی خوشی غمی میں بدل گئی۔ وقال فی نفسه، اور اپنے دل میں کہا لقد کتب علی الشقاء والنحس، کہ میرے مقدر میں بدنصیبی اور بدبختی ہی لکھی ہوئی ہے۔ ابھی جو میں نے بات کہی کہ مقدر میں لکھا ہوا اس کے لیے کون سی تعبیر استعمال کریں گے، تو دیکھیے یہاں پر یہ کتب علی الشقاء والنحس یہ ایک تعبیر ہے۔ وما احسبنی استعد شیئا بعد اليوم وَلَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّهُ آخِرُ أَيَّامِ الْبُؤْسِ وَأَوَّلُ أَيَّامِ الْفَرَجِ، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کے بعد میں کچھ شکار نہیں کروں گا یا کچھ شکار نہیں کر پاؤں گا۔ میرا گمان تو یہ تھا کہ یہ آخری تنگی کا دن ہے اور اب کشادگی کی ابتدا ہوگی۔ فَإِذَا بِهِ أَشَدُّ الْأَيَّامِ نَحْسًا فَإِنَّنِي لَمْ أَسْتَدْ فِي حَيَاتِي كُلِّهَا مِثْلَ هَذَا الْحِمَارِ الْمَيِّتِ الَّذِي كَادَتْ تُهْلِكُنِي رَائِحَتُهُ الْكَرِيهَةُ، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کے برعکس ہو کر منحوس دن نکلا، بلکہ سب سے زیادہ منحوس دن یہی نکلا، اس لیے کہ میں نے میری پوری زندگی کے اندر اس جیسے مردار گدھے کا شکار نہیں کیا تھا جس کی بدبو مجھے ہلاک کیے دے رہی ہے۔ وَهَمَّ بِتَقْطِيعِ شَبَكَتِهِ وَرَمْيِهَا وَالرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِهِ يَائِسًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ، اس نے اپنے جال کو کاٹ کر اور پھینک کر اپنے گھر ہر بھلائی سے نا امید ہو کر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ نَصِيحَةَ ابْنَتِهِ، لیکن اس کو اپنی بیٹی کی نصیحت یاد آ گئی۔ وَعَلِمَ أَنَّ الشِّتَاءَ إِذَا اشْتَدَّ بَرْدُهُ الْقَارِسُ جَاءَ بَعْدَهُ الرَّبِيعُ الْبَهِيجُ، اور جان لیا کہ سخت سردی کے بعد خوشگوار موسم ربیع آتا ہے۔ وَأَنَّ الصَّيْفَ إِذَا اشْتَدَّ حَرُّهُ اللَّافِحُ جَاءَ بَعْدَهُ الْخَرِيفُ الْجَمِيلُ، اور سخت جھلسا دینے والی گرمی کے بعد موسم خزاں آتا ہے۔ شتاؤن کہتے ہیں موسم سرما کو، ٹھنڈی کے موسم کو، اور صیفن کہتے ہیں موسم گرما یعنی گرمی کے موسم کو۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور قارسن کا معنی سخت، حرن کے معنی گرمی، اور لافحن کے معنی جھلسا دینے والی، اور خریفن کہتے ہیں موسم خزاں کو، پتجھر کے موسم کو۔ وَأَنَّ الْبُؤْسَ إِذَا اشْتَدَّ ضِيقُهُ وَاسْتَحْكَمَ أَعْقَبَهُ الْفَرَجُ فَصَبَرَ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ، اور سخت تنگی کے بعد کشادگی اور خوشحالی آتی ہے۔
پھر وہ اللہ کے فیصلے ازلی پر راضی ہوتے ہوئے اس پر جمع رہا۔ وَأَخْرَجَ مِن شَبَقَتِهِ جُثَّةَ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ وَرَمَاهَا ثُمَّ نَزَّفَ الشَّبَقَةَ وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الْبَحْرِ يَتَلَمَّسُ رِزْقَهُ فِيهِ، اور اس نے جال سے مردار گدھے کو نکال کر اس کو پھینک دیا، پھر جال کو صاف کر کے اس کو سمندر کی دوسری جگہ یعنی دوسری جانب اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے لے گیا۔ عبداللہ البحری، عبداللہ بحری، بحری یعنی سمندر میں رہنے والا، اور بری یعنی خشکی کے اندر رہنے والا۔ ثم القى الصياد شبكته في البحر بعد ان دعا الله ان ييسر له وصبر عليها مدة طويلة ثم جذبها فرآها ثقيلة جدا۔ پھر صیاد نے اللہ سے آسانی پیدا کرنے کی دعا کرنے کے بعد جال کو سمندر میں ڈالا، پھر اس پر دیر تک رکا رہا، پھر اس نے اس کو کھینچا تو اس کو بھاری سمجھا۔ فظل یجذبها بكل قوته حتى اخرجها فوجد فيها رجلا عجیب الخلقة غریب الشکل جسمه جسم انسان وله ذیل طویل كذیل السمک۔ وہ اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ کھینچنے لگا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو نکالا تو اس میں ایک عجیب خلقت اور عجیب شکل کا آدمی پایا، جس کا جسم انسان جیسا تھا اور مچھلی جیسی ایک لمبی دم تھی۔ فخاف الصیاد علی نفسہ وظنہ عفریتا من الجن فصرخ من شدت الفزع والرعب واراد ان یہرب منہ۔ صیاد نے اس کو ایک بڑا جن سمجھا جس کی وجہ سے اس کو اپنی جان کے بارے میں ہلاکت کا اندیشہ ہوا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے چیخا اور بھاگنے کا ارادہ کیا۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ نَادَاهُ مُتَلَطِّفًا وَقَالَ لَهُ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ، لیکن اس آدمی نے اس کو نرمی سے پکارا اور خالص صاف فصیح و بلیغ عربی میں کہا، لا تخف علی نفسک منی یا صاحبی فانا انسان مثلک ولست عفریتا کما تظن۔ اے میرے ساتھی، میری طرف سے خوف کا اندیشہ نہ کر، میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں جیسا کہ آپ کا میرے بارے میں یہ گمان ہے۔ وَأَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ كَمَا تَعْبُدُونَ، جیسے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنْتَ إِنسَانٌ بَرِّيٌّ تَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَأَنَا إِنسَانٌ بَحْرِيٌّ أَعِيشُ فِي الْبَحْرِ۔ میرے اور آپ کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بر یعنی خشکی میں رہنے کی وجہ سے بری انسان کہلاتے ہو، اور میں بحر یعنی سمندر میں رہنے کی وجہ سے بحری انسان کہلاتا ہوں۔ یعنی آپ بری انسان ہیں اور میں بحری انسان ہوں۔ فَاطْمَأَنَّ الصَّيَّادُ حِينَ سَمِعَ كَلَامَهُ وَزَالَ عَنْهُ الْخَوْفُ، صیاد اس کی بات کو سن کر مطمئن ہو گیا اور خوف اس سے زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی
تو آئندہ ویڈیو کے اندر اس کہانی کے مابقی کو پیش کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور عربی ادب کے شوقین لوگوں کے اوپر شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک اس چینل سے جڑے نہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔